محترم حاضرین معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے ہم نے کہ پروردگار نے اس کے مقدس گھر مسجد میں اس کے محبوب اور پیارے بندوں کا ذکر کرنے اور دین اسلام کے اہم عقائد اور مسائل وغیرہ جاننے کے لیے جمع ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ معزز حاضرین، آج انشاءاللہ تعالیٰ تین اہم اور اس مہینے کی مناسبت سے چند باتوں پر روشنی ڈالنے کی میں کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انگریزی سال کے اعتبار سے، عیسوی سال کے اعتبار سے یہ ماہ دسمبر آج مکمل ہونے کو ہے اور کل سے عیسوی سال کا نیا سال شروع ہونے والا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ دین اسلام میں نئے سال پرانے سال کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ہمارے پاس مذہب اسلام میں ہر دن کی ایک ہی حیثیت ہے، نئے کو کوئی فضیلت نہیں ہے اور پرانے کی کوئی اہمیت نہیں۔ ایمان والوں کا وہ دن، وہ مہینہ اور وہ سال سب سے بہتر کہ جس گھڑی اور جس دن میں انہوں نے اپنے مالک، اپنے خالق پروردگار اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر دیا۔ تو جو وقت ہمارا عبادت میں گزرے وہ بہتر ہے، جو دن ہمارا گناہوں سے پرہیز میں گزرے وہ بہتر ہے، اور جو دن ہم عبادت، نماز، تلاوت قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود وغیرہ پیش کرنے میں گزار دیں وہ وقت وہ بڑی ہمارے لیے سب سے بہتر ہے۔ حاضرین کرام، دوسری بات یہ ہے کہ اسلامی اصول اور ضابطے کے مطابق اگر دیکھا جائے تو ہمارے پاس گزرا ہوا وقت افسوس کرنے کے قابل اور آنے والے وقت کے لیے تیاری کرنے کی تعلیم دی گئی۔ تو گزرا ہوا وقت ایک سال گزر چکا ہے، اس پر کوئی خوشی منانے کی بات نہیں، اور آنے والے وقت پر کوئی خوشی منانے کی بات نہیں، اس لیے کہ ہمارا آنے والا وقت کیسا گزرے گا ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزرے گا، اطاعت میں گزرے گا۔ جو لوگ عام طور پر سال کے اختتام پر خوشیاں منانے کی تہذیب رکھتے ہیں یا پھر اس کو اچھا سمجھتے ہیں یا بہتر سمجھتے ہیں، تو کس اعتبار سے خوشی منائی جا رہی ہے؟ کیونکہ خوشی منانے کے لیے کسی چیز کا حاصل ہونا ضروری ہے۔ یہاں کون سی چیز حاصل ہو رہی ہے جس پر خوشی منائی جا رہی ہے؟ اب یہ بات کہ نیا سال حاصل ہو رہا ہے اس لیے تو نئے سال کی گھڑی یعنی 1 بجے یا 12 بجنے کے بعد کا وہ تو ہر رات میں بجتے، ہر دن میں بجتے ہیں، اس میں کیا خاصیت ہے؟ اگر نئے سال کی وجہ سے خوشی منائی جانی چاہیے تو پھر نئے دن پر بھی خوشی منانا چاہیے، نئے گھنٹے پر بھی خوشی منانا چاہیے۔ تو اس طرح ہماری زندگی میں آنے والا ہر گھنٹہ نیا ہوتا ہے، ہر منٹ نیا ہوتا ہے، ہر دن نیا ہوتا ہے، ہر سال نیا ہوتا ہے۔ سال پر بھی خوشی منانا کیا مانا ہوتا ہے؟ دوسری بات حاضرین کرام، خوشی منانے کے نام پر جو پیرا بنی کی جاتی ہے، فضول خرچیاں کی جاتی ہیں، تو وہ تو دین اسلام میں شریعت مطالعہ میں پورے طور پر یا تو حرمت کا مقام رکھتے ہیں یا پھر وہ کراہت کا حکم رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر لوگ کچھ خاص چیزیں وغیرہ کیک وغیرہ خرید کر اسے تھوڑا کھاتے ہیں، باقی سب ایک دوسرے کے چہرے پہ بن دیتے ہیں۔ کھانے پیے جانے والی چیز کو ضائع کر دینا حرام ہے۔ جو چیز بھی کھائی پی جاتی ہے اس کو ضائع کر دینا حرام ہے۔ تو اس طرح خوشی کے موقع پر اگر خوشی سمجھ رہے ہیں تو خوشی کے موقع پر رزق ضائع کر دینا یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے؟
دنیا میں ایسے کتنے انسان ہیں کہ وہ بھوکے پیاسے مر رہے ہیں، اگر وہ چیز انہیں کھلائی جاتی تو کم از کم ان کی زبان سے کوئی دعا کے کلمات نکل جاتے، ایک انسان کا پیٹ بھرتا اور اس کا بھلا ہو جائے۔ بہرحال اسلامی طور طریقے کے مطابق اور اسلامی قانون و ضابطے کے مطابق نئے سال کی خوشی کا ہمارے پاس کوئی تصور نہیں ہے۔ البتہ حاضرین کرام، رات کیسے گزارنی چاہیے؟ تو رات گزارنے کے متعلق اگر بات کی جائے تو حضور اکرم رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات نماز عشاء کے بعد جلدی آرام فرماتے تھے، ہر رات نماز عشاء کے بعد جلدی آرام فرماتے تھے، اور صحابہ کرام کو بھی اس بات سے منع فرماتے کہ نماز عشاء کے بعد دنیا کی باتیں گفتگو یا محفلوں میں مصروف رہیں۔ باضابطہ جامع ترمذی کی حدیث شریف ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سحر سے منع فرمایا، یعنی نماز عشاء کے بعد رات کے وقت میں قصہ گوئی کرنا، افسانے سنانا اور اپنے اوقات کسی بھی کام میں مصروف کر دینا۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد ایمان والے کے لیے سب سے بہترین کام آرام کرنا ہے، سو جانا سب سے بہترین کام، کیونکہ یہ سونے کی وجہ سے وہ تہجد میں جا سکے گا اور اسی جلدی سونے کی وجہ سے وہ فجر پڑھ سکے گا۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام کرنے کا حکم فرمایا۔ البتہ کوئی دینی محفل ہے جس میں کوئی دینی بات سکھائی جاتی ہے، سیکھی جاتی ہے، تعلیم اگر کوئی نماز عشاء کے بعد دیتے ہیں، قرآن مجید سکھاتے ہیں یا ذکر کی محفل ہوتی ہے، تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، اس میں کوئی برائی نہیں، بلکہ یہ فضیلت والا عمل ہے، کیونکہ دین اسلام کے احکام وغیرہ جاننا اور مسائل سیکھنا یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ بہرحال حاضرین کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مختصر سے کچھ تعلیمات کہ ہمیں رات کیسے گزارنی چاہیے، بے رحمی کے طور پر اور نئے سال کے انتظار میں، یا کس طریقے سے گزارنا چاہیے، اس بارے میں ہم نے چند باتیں آپ کی روشنی گزار دی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ مبارک مہینہ جمادی الاخری کا مہینہ ہے، اسلامی سال کے بھی 12 مہینے، جیسے لوگ دنیاوی اور عیسوی مہینوں کے نام یاد رکھتے ہیں، جنوری وغیرہ سب نام یاد رکھتے ہیں، لیکن اسلامی سال کے مہینے عام طور پر لوگوں کو یاد نہیں۔ یہ ہمارے لیے بڑے افسوس کی بات ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ آج لوگوں کو کئی ایک حضرات کے فون نمبر یاد رہتے ہیں، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مہینوں کے جو نام سکھائے وہ نام یاد نہیں۔ اور یہ اسلامی کون سا سن ہے؟ 1444، 1444واں سن، 43واں سن، 42واں سن، تو یہ سال بھی یاد رکھنا چاہیے اسلام کا، کیونکہ ان مہینوں کے نام لینے پر بھی ثواب ملتا ہے۔ عیسوی مہینوں کے نام لینے پر کوئی اسلام میں ثواب کی بشارت نہیں ہے، ان مہینوں کے نام لینے پر بھی ثواب ملتا ہے، اس لیے کہ یہ مہینوں کے نام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منتخب فرمائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی عرب میں یہ نام چند بولے جاتے ہیں، ماہ محرم، شوال، ذوالقعدہ وغیرہ، یہ مہینے بولے جاتے ہیں، لیکن پورے 12 مہینوں کے نام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منتخب فرمائے۔ صحابہ کرام سے باضابطہ حضور نے پوچھا یہ کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ کرام نے کہا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نام کو باقی رکھنا تھا اسے رکھا اور جس نام کو بدلنا تھا اسے بدل دیا۔ تو اس طریقے سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ نام ہیں، تو ان ناموں کو یاد رکھنا چاہیے۔ ماہ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الاخری، تو یہ جمادی الاخری ہے، اسلامی سال کا گویا کہ یہ 6واں مہینہ ہے۔ پھر اس کے بعد رجب، شعبان اور رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، اس طرح سال کے یہ 12 مہینے مکمل ہوتے ہیں۔ ان مہینوں کے نام بھی ایمان والوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ حاضرین، ماہ جمادی الاخری میں ویسے بہت سارے اکابر اور بزرگوں کے، بزرگان دنیا میں تشریف لائے، ان کے وصال ہوئے، ان کی ولادت
اس مہینے کی 22ویں تاریخ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کی تاریخ ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد 2 سال 4 مہینہ کچھ دن کے بعد، اور ایک قول کے مطابق 2 سال 5 مہینہ کچھ دن کے بعد آپ کا وصال ہوا۔ یہی مہینہ تھا جمادی الاخری، اور اس کی آج 7ویں تاریخ ہے۔ 7 مکمل ہو چکی ہے، 8ویں تاریخ شروع ہو چکی ہے۔ اور ایک بات، ایک اہم بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اسلامی قانون کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات پہلے بنائی، دن بعد میں بنایا۔ تو اسلامی قانون کے مطابق سورج جیسے ڈوبتا ہے دن شروع ہوتا ہے، اور عیسوی تاریخ کے مطابق آدھی رات گزرنے کے بعد دن شروع ہوتا ہے۔ اس طور پر اگر دیکھا جائے تو مسلمان قریب 6 یا 7 گھنٹے پہلے، یعنی فاسٹ ہے دنیا سے۔ دن ہمارا 7 گھنٹے پہلے ہوتا ہے اور ان کے پاس 7-6 گھنٹے کے بعد ہوتا ہے۔ تو غور کیجیے کہ جو قوم دن کے آغاز کے اعتبار سے اول ہی ہے، پھر وہ قوم کسی بھی اعتبار سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے اسے۔ ظاہر ہے کہ جن کا دن جلدی شروع ہوتا ہے وہ جلدی جاگیں گے، جلدی آرام کریں گے، جلدی جاگیں گے تو کاروبار جلدی کریں گے، کاروبار جلدی شروع کریں گے تو کمائی جلدی ہوگی۔ تو دنیاوی اعتبار سے بھی مسلمان آگے ہونا چاہیے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ اس وقت غیر مسلمین کی تہذیب کو مسلمانوں نے اختیار کر دیا ہے۔ ہماری رات دن کا آغاز تو نماز مغرب سے شروع ہو جاتا ہے۔ اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو ہم نماز فجر پہلی نماز نہیں پڑھتے، نماز مغرب پہلی نماز پڑھتے ہیں، دن کی پہلی نماز ہماری مغرب ہے۔ تو مغرب ادا ہو گئی، عشاء ادا ہو گئی، آرام کر لیے تو پھر تہجد میں جلدی جاگیں۔ بہادری کرام، اہل اسلام کو بھی چاہیے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تہذیب ہے، حضور نے جو کلچر ہم کو عطا فرمایا، ایک تو ہمارا دین ہے، دوسرا ہمارا کلچر ہے۔ تو یہ جو باتیں میں نے عرض کی، سال، تاریخ وغیرہ، یہ ہمارا کلچر ہے۔ تو ہم کو کلچر بھی اسلامی اختیار کرنا چاہیے، تہذیب بھی ہماری وہ جو حضور نے سکھائی، دین بھی ہمارا وہی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ میں اس کے بات کی عرض کر رہا ہوں کہ حاضرین، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، ساری دنیا میں تم اپنی علامت اور نشانی ایسے بنا لو جیسا کہ سفید گائے کے جلد میں تھوڑے سے کالے بال نمایاں علانیہ نظر آتے ہیں۔ سفید گائے کی جلد میں تھوڑے سے کالے بال جیسے علانیہ نظر آتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں تم بھی اپنی علامت ویسی بنا لو، یعنی سارے معاشرے میں مسلمان اکیلا بھی ہو تو پہچانا جائے کہ یہ مسلمان۔ یہ تعلیم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اب آپ غور کیجیے کہ آج ہم کس طور پر مسلمان پہچانے جاتے ہیں۔ چہرہ، صورت، شکل ایسی نہیں ہے کہ مسلمان کہلائے، لباس ویسا نہیں ہے کہ مسلمان کہلائے، اور پھر افعال لباس سے آتی ہیں تو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ کون سا لباس پہن سکتے ہیں، اسلام میں ایسی کوئی خاص بات نہیں ہے۔ یہ بات بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے کہ اسلام میں کوئی خاص لباس نہیں ہے۔ اسلام میں ضرور لباس ہے، لباس دین کا ایک حصہ ہے، دین کا ایک حصہ ہے لباس۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، نہ صرف یہ فرمایا بلکہ قرآن مجید میں بھی حکم آتا ہے کہ لوگوں جب تم مسجد کی طرف آؤ تو زینت اختیار کرو۔ زینت کیسے ہوگی؟ کیا کمر تک کرتا پہننا زینت ہے؟ کیا یہ زینت ہے کہ آدمی جھکے تو اس کا سطر نظر آئے؟ کیسے زینت ہو سکتی ہے؟ انسان کی زینت لباس سے، برہنہ تو حیوان رہے، حیوان جانور برہنہ رہنے کو لباس نہیں پہنتے، لباس انسان کی خاصیت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس مبارک بھی احادیث شریفہ میں ذکر کیا ہے۔
صحیح بخاری جامع ترمذی وغیرہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس مبارک دامن آپ کے مبارک گھٹنوں تک ہوتا تھا، لمبا دامن ہوتا تھا، چھوٹا دامن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کبھی نہیں تھا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو لباس زیر تن فرماتے وہ ڈھیلا ہوتا ہے، تک لباس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پہنتے۔ اب آج کل ہم کئی خاص طور پر نوجوان لوگوں کو دیکھتے ہیں، وہ پیجامے بھی کم پہنتے ہیں اور قمیص بھی کم پہنتے ہیں، اس طرح کے آپ ان کے ہاتھ نظر آتے ہیں، جسم کی حیت نظر آتی ہے، اسلام میں یہ بالکل ناپسندیدہ ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آستین شریف اتنے چوڑے ہوتے تھے کہ ایک بارش چوڑے ہوتے تھے، آستین شریف پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اور کلاریوں پر ہوتے تھے۔ یہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس ہے، تو لباس کی بھی اسلام میں بڑی اہمیت ہے۔ لباس ہمارا نمایاں ہوگا تو دنیا بھر میں جہاں جائیں گے علانیہ پہچانے جائیں گے کہ یہ مسلمان۔ آپ تصور کر لیجیے، جیسے آج کل کے زمانے میں لوگ کہتے ہیں، امیجن کیجیے، تصور کر لیجیے کہ سارے مسلمان، شہر کے سارے مسلمان قمیص پیجامہ اور ٹوپی وغیرہ پہن کر بازار میں آتے جاتے رہے، مسجدوں کو آتے جاتے رہے، تو پھر کیسا منظر نظر آئے گا۔ حاضرین، یہ کثرت مسلمانوں کی دیکھ کر حیرت کاری ہو جائے گی۔ باقی کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک سنت نبوی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اختیار کرنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال اسی مبارک مہینے میں ہوا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے تقریباً 2.5 سال سے کچھ کم دن آپ کا وصال ہوا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ کے اپنے وصال سے پہلے، دنیا سے پردہ فرما جانے سے پہلے، آپ اپنے شہزادوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ کون سا سال ہے، کون سا مہینہ ہے۔ جب بیان کیا گیا تو آپ فرماتے ہیں کہ اب چند دنوں میں مجھے 63 سال پورے ہونے والے ہیں، اور اس کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ میری تمنا ہے کہ 63 سال پر میں دنیا سے جاؤں، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال بھی 63 سال پر ہوا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کیسی محبت رکھتے ہیں، یعنی جس سال میں سرکار دنیا سے تشریف لے گئے اسی سال میں موت طلب کرتے ہیں، دنیا سے جانے کو پسند کرتے ہیں۔ تو آپ غور کیجیے کہ یہ کوئی انسان کے اختیار کی بات نہیں، جو کام، جو چیز ہمارے اختیار میں نہیں ہے اس کو بھی سنت نبوی کے مطابق گزارنا ان کو پسند تھا۔ پھر وہ حضرات وہ سنتیں کیسے طے کر سکتے ہیں، وہ طریقہ کیسے چھوڑ سکتے ہیں کہ جو طریقہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ چاہ کر سکتے تھے، اختیار میں تھا ان کے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی شان، بڑی فضیلت، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد تمام انبیاء کرام کے بعد اس دنیا میں سارے لوگوں میں سب سے بہتر خیر هذه الامہ، سب سے بہترین اگر کوئی ذات ہے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عائشہ ہے، اور اسی طرح صحابہ کرام نے فرماتے ہیں، صحابہ کرام میں جملہ صحابہ کرام کا اس بات پر اتفاق، 1,24,000 صحابہ کرام کا اس بات پر اتفاق۔ البتہ میں پوری وضاحت کروں گا، بعض روایتوں میں کہیں غیر معتبر روایات، صحیح روایت نہیں ہے، غیر معتبر بعض روایات میں بعض جگہ آتا ہے کہ ایک صحابی، دو صحابی یا 3 یا 4,000 کا کچھ ذکر ملتا ہے، وہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ نہیں کہتے، ایسی بات منتقل ہوئی، حقیقت میں وہ بات ہے نہیں ہے، ان کا قول ہے نہیں ہے، یہ غلط گفتگو ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اس بارے میں خبر نہیں تھی، یعنی صحابہ اکرام ہمیشہ مدینے پاک میں رہے، کوئی ملک شام گئے، کوئی ایران گئے، اور کوئی مصر چلے گئے، کوئی عراق میں آئے، اور متعدد جگہوں کو اپنا مقام منتقل کرتے رہے دین کی اشاعت کے لیے۔ تو وہ جس جگہ گئے ان کو جو فکر تھی یا حدیث
سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور آپ کے زمانے کے بعد وصال مبارک کے بعد پورے صحابہ کرام مل کر جس بات پہ اتفاق کیے تھے وہ اتفاق ان کو معلوم نہیں تھا، وہ اسی بات سے منقول ہوئی۔ اگر مان بھی لیا جائے کہ وہ صحیح ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ یہ قول ان صحابہ کرام کی طرف منسوخ کرنا یا ان کا قول کہنا صحیح نہیں ہے۔ کل صحابہ کرام، نہ صرف صحابہ کرام بلکہ سارے تابعین، سارے اتباع تابعین، دنیا میں آج تک جتنے اہل سنت کے علماء، عوام، خان، خواص گزرے ہیں، سب کا اتفاق کہ تمام انبیاء کرام کے بعد سب سے بہترین، سب سے افضل ذات پاک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق چند باتیں میں آپ کو گزار دوں گا، اس کے بعد حاضرین کے دو عنوان پر بھی میں گفتگو کرنا چاہوں گا۔ تین اہم باتوں پر آج یہ انشاءاللہ تعالیٰ ماہانہ محفل منعقد ہوگی، ہفتے کے دن، ہفتے کی رات میں کسی بھی پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا جو ہوتا ہو سکتا ہے، بروقت انشاءاللہ اعلان کر دیا جائے گا۔ اس تسلسل میں اس کا آج منعقد کا پہلا آغاز ہو رہا ہے اور عنوان اور ماحول کے اعتبار سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ قرآن پاک احادیث پاک کی روشنی میں گفتگو کریں گے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام دراصل عبداللہ، نام آپ کا عبداللہ ہے، اصل میں آپ کا نام عبد الکعبہ تھا، یعنی کعبے کے خادم۔ عبد کا مطلب ہمیشہ بندہ نہیں ہوتا، جہاں چاہے عبد کا معنی بندہ نہیں لیا جا سکتا۔ عبداللہ کہیں تو بندہ، اللہ کا بندہ، عبد الرسول کہیں تو پھر نبی کے غلام، اور عبد الکعبہ کہیں تو کعبے کے خادم۔ تو عبد عربی میں ایک ایک لفظ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے 70-80 معنی ہوتے ہیں، ایک ایک لفظ کے اتنے معنی ہوتی ہیں، ایسے ہی عبد کے بھی کئی معنی۔ یہاں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا نام عبد الکعبہ تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام عبداللہ رکھا۔ اور سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کے ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا لقب، یعنی وہ نام جو آپ کی تعریف کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، آپ کا لقب عتیق ہے۔ اور حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں میں آپ کا لقب عتیق رکھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب عتیق ہے، ایک لقب آپ کا عتیق ہے۔ عتیق کا معنی ہے، عتیق کا معنی نہایت خوبصورت۔ اہل عرب میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حسین و جمیل، اس لیے آپ کا لقب عتیق ہے۔ اور پھر حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لقب ابو بکر بھی ہے، آپ کی کنیت بھی۔ ابو بکر کا معنی وہ شخصیت جو ہر کام پہلے کرتی ہے، ان کو ابو بکر کہتے ہیں۔ اصل میں عربی زبان میں بے کاف را، با کاف را، اس کا معنی ہے اولین، یعنی پہلے پہلے۔ اسی لیے اہل عرب کل اگر ملاقات کرنا ہے تو کہتے ہیں بکرا، کل ملاقات کرنا ہے، کل ملیں گے، کل کام کریں گے تو بکرا کہتے ہیں، مطلب کل آنے والی پہلی گھڑی کو بکرا کہتے ہیں۔ تو پورے دن کے لیے وہ لوگ وہی لفظ استعمال کرتے ہیں، اسی سے بنا ہے بکر، اور اس کو بکر بھی کہتے ہیں۔ ابو بکر یعنی ہر کام پہلے کرنے والے، ابو کا معنی یہ۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ایمان لائے، اور سب سے پہلے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کی تصدیق کی، اور سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کرنے کے لیے پیشکش کی۔ اہل عرب صحابہ کرام جب ہجرت کر رہے تھے ان کے ہمشائر مدینے پاک، تو کئی مہینوں پہلے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض کیے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سفر کرنا چاہتا ہوں، ہجرت کرنا چاہتا ہوں۔ تو ہجرت کرنے والوں کے لیے پہلے پیشکش جنہوں نے کی، بلکہ یوں کہہ لیجیے کہ ہجرت کرنے کے ارادے سے نکل بھی گئے، لیکن آپ کا ایک پرانا دوست تھا مشرک، تو وہ آپ کو واپس لایا اور کہنے لگا کہ آپ میرے گھر میں رہیے، لیکن آپ کو کوئی نکال نہیں سکتا۔ تو بہرحال حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ پہلے ایمان لائے، پہلے معراج کی تصدیق کی، اور سب سے پہلے ہجرت کرنے کی تیاری بھی کی
کیے نکل بھی گئے اور پھر حضور کے ساتھ ہجرت کرنے کا ارادہ بھی کیا. تو ایسے کئی ایک کام ہے. پہلے خلیفہ بھی آپ ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ بھی آپ ہیں. اور خلیفہ کیسے؟ حضرت نبی پاک رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خلیفہ ہوتے ہیں وہ حضور کے ہر عمل، ہر کیفیت اور ہر اعتبار سے خلیفہ ہوتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو، اہل بیت اطہار کو دین اسلام، شریعت کی بھی تعلیم عطا فرمائی، طریقت کی بھی تعلیم عطا فرمائی. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اول شریعت میں بھی اور طریقت میں بھی. یہاں شریعت طریقت کا کوئی امتیاز اور فرق نہیں. خلفائے راشدین تک شریعت طریقت ایک ہی تھی. صحابہ کرام کے زمانے میں شریعت اور طریقت دونوں ایک ہی تھے، الگ الگ نہیں تھے. بعد میں امام حسن، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بعد اہل بیت کرام کے بڑے بڑے امام یہ طریقت کے امام رہے. وہ طریقت کی تعلیم دیتے تھے، بندوں کو اللہ تک پہنچانے کی تعلیم دیتے تھے، اور شریعت کے امام دوسرے حضرات رہے. تو یہ جو فرق آیا یہ حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بعد آیا. تو بہرحال حاضرین کرام، اب یہ کیسے، اس کو آپ سمجھ لیجیے. حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ سب مانتے ہیں کہ شریعت کے بھی امام ہیں، طریقت کے بھی امام. تو حاضرین، اگر کوئی یہ کہے نعوذ باللہ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف دین اور شریعت کے خلیفہ ہیں، نعوذ باللہ اگر کوئی یہ کہے طریقت کے نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ تین خلفاء کے پیچھے 5 وقت کی نمازیں پڑھتے تھے. حضرت صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ان 3 حضرات کے پیچھے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 وقت کی نمازیں پڑھتے تھے. اور کبھی اگر سفر میں ہے، جب میں کوئی اور مقام پہ تو وہ بات ہے، لیکن ان حضرات کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. تو آپ کہیں گے کہ امام شریعت میں تو ہے کامل، طریقت میں اگر کامل نہیں ہے تو وہ امام کی نماز پوری ہوئی کیا؟ روحانیت سے تو خالی ہوئی، طریقت سے تو خالی ہوئی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ طریقت سے خالی امام کے پیچھے نماز پڑھے تو پھر ان کی نماز بھی تو کیسی ہوئی ہوگی؟ نعوذ باللہ. یعنی اگر کوئی شریعت طریقت کی باتیں کر کے صحابہ کرام کے لیے شریعت والے یا طریقت والے نعوذ باللہ اگر یہ کہے تو یہ الزام کہاں تک جاتا ہے؟ تو بولنے سے پہلے سوچنا چاہیے. دوسری اہم بات یہ کہ پورے اہل سنت کے اولیاء اللہ میں، علماء میں، مفسرین میں کسی نے نہیں کہا، آج تک کسی نے نہیں کہا کہ یہ طریقت کے امام ہے، یہ شریعت کے امام ہے. کسی نے نہیں کہا. یہ کہا کہ اللہ کے نبی کے یہ خلیفہ اول ہے، یہ دعا ہے، یہ صبح میں، یہ شام. بلکہ آپ کو میں ایک بات بتاؤں گا کہ فقہ حنفی کے بڑے امام حضرت علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ رد المختار ان کے فتاوی ہیں. ساری دنیا میں ان کی کتاب کے مطابق فتوے دیے جاتے ہیں. ان کی ایک کتاب ہے الاخطار نام کی. خود دنیا میں کتب کون ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں، یہ انہوں نے بتایا ہے، یعنی اللہ والے. تو آپ نے لکھا دین اسلام میں سب سے پہلے کتب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. علامہ ابن عابدین شامی رد المختار کے مؤلف اتنے بڑے امام ہیں فقہ حنفی کے، وہ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ دین اسلام میں پہلے وضو ہے تو کیا وضو کے پاس طریقت نہیں ہوتی؟ اگر نہیں ہوتی تو پھر کس کے پاس ہوتی؟ تو بہرحال یہ سب بےراہ روی، گمراہی، بے ادبی کی باتیں ہیں. ان باتوں کی طرف نہیں جانا چاہیے اور نہ ایسی باتوں کو سننا نہیں چاہیے. خیر حاضرین کرام، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دل میں جو گنڈیل دیا ما صلی اللہ فی صدری الا وصدقہ فی صدری ابی بکر.
ने जो भी मेरे सीने में उड़ेल दिया, मैंने वो सब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के सीने में उड़ेल दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने में अल्लाह ताला की मारिफत है, अल्लाह ताला की मोहब्बत है, अल्लाह ताला की सिफात की सैर और अल्लाह ताला की सिफात की कुर्बत है। अल्लाह ताला ने जो नेमतें सरकार को अता फरमाई, सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो सारी नेमतें मेरे सीने में रखने जो मुंतकिल की वो सिद्दीक़ अकबर के सीने में मुंतकिल कर। सुभान अल्लाह। अब आप और कीजिए कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का मकाम क्या है। अब यहाँ एक सवाल पैदा हो सकता है, हम दीन इस्लाम के बारे में जब कोई उन्वान कोई बात पर गुफ्तगू करें तो मालूमात गहरी और अच्छी हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि कोई शक शुबा वगैरह भी ना आए। तो एक सवाल आमतौर पर ये पैदा हो सकता है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सीने से मुंतकिल फरमा दिया, तो कोई चीज़ उंडेल दी जाती है तो फिर बाकी नहीं रहती। तो क्या हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सिद्दीक़ अकबर के सीने में सब उंडेल दिया तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास देखा गया? तो हाज़िरीन, ये एक वसवसा जो ऐसा पैदा हो सकता है। ये वसवसा वो लोग पैदा करते हैं जो हज़रत सिद्दीक़ अकबर की फजीलत मानना नहीं चाहते और हदीस शरीफ को कंडम करने के लिए ऐसी बात करते हैं। सुनने वाले के दिल में शक पैदा होता है, ये बात सही है हम। तो पहली बात ये है कि हम अपनी अकल पे ईमान ले आए, हमारा ईमान हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पर है। तो सरकार ने जो फरमा दिया बस फरमा दिया, उसे मानना है। अपनी अकल की बात मानने का हुक्म नहीं है, बल्कि दुनिया में जितने गुमराह फिरके पैदा हुए, हज़रत शेखुल इस्लाम बानी जामिया इस्लामिया इमाम अब्दुल्लाह फारूकी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि दुनिया में जितने गुमराह फिरके बने सब के सब अकल की पैरवी करने की वजह से बने। दीन और शरीयत की पैरवी करने वाला कोई फिरका नहीं बना। तो हाज़िरीन, इसलिए अकल के पीछे नहीं जाना चाहिए। एक बात। दूसरी बात ये कि देखिए, मैं एक पहली मिसाल को देना चाहूँगा शरीयत और दीन। बड़ी मशहूर हदीस शरीफ सब मानते हैं, वो लोग भी मानते हैं जो इस हदीस को नहीं मानते। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने मेरा नूर अपने नूर से पैदा फरमाया। अल्लाह ताला ने अपने नूर से मुझे पैदा फरमाया, मेरा नूर बनाया और मेरे नूर से सारा आलम बना। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह उस्ताद मुहतरम हज़रत अब्दुल रज़्ज़ाक़ रहमतुल्लाह अलैह, उनकी किताब है मुसन्नफ़। तो ये मुसन्नफ़ में ये हदीस शरीफ मतलब नकलत नहीं है, बाज़ाब्ता अथेंटिक है, मजबूत है, मुस्तनद इमाम बुखारी के उस्ताद की हदीस है। इमाम बुखारी की हदीस जब मुतबर है तो उनके उस्ताद की और अच्छी, तो उस्ताद की नकल की हुई हदीस है। हाज़िरीन, अल्लाह ताला ने अपने नूर से जब सरकार का नूर बनाया तो क्या कोई ये कह सकता है कि अल्लाह ताला का नूर से निकला होगा? मुमकिन ही नहीं। यहाँ कोई अकल नहीं लगा सकता, यहाँ अकल का चलन नहीं है, अकल के घोड़े यहाँ पर खत्म हो जाते हैं। तो ये मुमकिन नहीं है। ऐसे ही समझने के लिए मैं एक मिसाल शरीयत और दीन की दे रहा हूँ। तो दीन और शरीयत की मिसाल ये है कि जब अल्लाह ताला ने अपने नूर से नबी का नूर बनाया तो रब के नूर में कोई कमी मुमकिन नहीं है। तो सरकार ने जो भी हज़रत सिद्दीक़ अकबर के सीने में उड़ेल दिया तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक की नेमतों में कोई कमी नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे साहब ये तो हदीस पाक है, ठीक है, मिसाल समझ में आ रही है। एक दुनिया की मिसाल समझ लीजिए। दुनिया की मिसाल आप समझ सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये बड़ा तरक्की याफ्ता दौर है। मान लीजिए कि एक 4 घंटे की मेरे पास तकरीर है। आप हज़रात ने दूसरा मुसाफ़िर ये तकरीर चाहिए तो मैंने आपको पेन ड्राइव दे दी। आप पेन ड्राइव लेकर अपने कंप्यूटर में सिस्टम में उसको कॉपी कर ली। तो कॉपी करने से क्या पेन ड्राइव क्या डाटा खत्म हो जाता है? वो अपनी जगह रहता है, ये अपनी जगह मुंतकिल होता है। तो जैसे इंसान ऐसी कोई बनावट कर सकता है, कोई चीज बना सकता है कि वो रहते हुए भी मुंतकिल हो जाए, तो क्या अल्लाह ताला ऐसी कोई चीज नहीं बनाएगा? तो ये शैतानी वसवसे होते हैं। हाज़िरीन, अब मैं बात ये इसलिए अर्ज कर रहा हूँ ताकि हमारा ज़हन खुले।
دیکھیے دین کے عقائد اور معاملات اور مسائل سمجھنے کے لیے ذہن میں وسعت رکھنا چاہیے. علم کسی کو کہتے ہیں اور یہ علم کا ایک حصہ ہے. بے کنارہ سمندر ہے یہ یقین، بے کنارہ سمندر. دنیا میں کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا میرے کو سب علم آ ہے. قرآن مجید کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، کہ تم کو جو علم دیا گیا ہے وہ بہت ہی کم ہے، بہت ہی کم ہے. ساری دنیا کو رب نے دیا تو بھی فرماتا ہے کہ بہت کم ہے. بہرحال حاضرین کرام، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلتوں میں بہت سارے حدیث شریف آئی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ رب نے مجھے جو نعمتیں دی میرے سینے میں وغیرہ میں نے وہ سب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے میں دی. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اگر ہم پڑھیں تو حاضرین حضرت بانی جانے شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ساری دنیا کے مریدین کے لیے، ویسے ہر مرشد مرید ہو، مرید کے بعد مرید ہوئے بغیر کوئی مرشد نہیں بنتا. ساری دنیا کے مریدین کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مرشد اور شیخ کی پیر کامل کی اطاعت کرنے کے لیے سب سے بڑا نمونہ، سب سے بہترین آئیڈیا ہے. وہ کیسے؟ تو اس کی بہت ساری مثالیں حضرت بانی جان نظامی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مقاصد الاسلام کے 10ویں حصے میں بیان فرمائی. میں ایک بات عرض کروں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال سے غالباً 1 2 یا غالباً 3 دن کچھ پہلے ایک لشکر کو دشمنان دین سے لڑنے کے لیے بھیجا، اور اس لشکر کا صحابہ اکرام کے لشکر کا سپہ سالار جن کو بنایا تھا وہ 17 سال کے نوجوان تھے. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ 17 سال کے نوجوان کو لیڈر بنا کے بھیجا تھا. اس سے پتہ چلا کہ دین اسلام میں لیڈرنگ کے لیے صلاحیت کی ضرورت ہوتی ہے. عمر، دولت، فلاں چیزوں کی ضرورت نہیں. کون بڑے ہیں، کون بڑے خاندان کے ہیں، کون بڑی عمر رکھتے ہیں، اس سے کوئی تعلق نہیں. تعلق صلاحیت پر ہے. صلاحیت جس کے اندر ہوتی ہے ان کو امیر بنایا جاتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنا کر بھیجا اس لشکر میں. تو وہ چلے گئے، راستے میں تھے، ان کو خبر ملی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے. تو حاضرین اب وہ اسی جگہ رک گئے، آگے نہیں بڑھے. حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ کیوں؟ اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر تو گئے تھے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون خلیفہ ہوں گے اور مسلمانوں کی کمانڈری کون کریں گے، ان کی نگرانی کون کریں گے. تو جو خلیفہ بنیں گے پھر ان کے حکم پر عمل کریں گے، اس لیے وہ رک گئے. یہ ان کی بڑی سمجھداری تھی. ایک طرف یہ بات، دوسری طرف سارے صحابہ کرام نے مل کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کر دی. سارے صحابہ کرام، اس میں حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، بلکہ حضرت شیخ الاسلام بانی جان رحمۃ اللہ علیہ روایتیں نقل فرماتے ہیں سیرت صحابہ کے حوالے سے اور بعض احادیث کے حوالے سے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب معلوم ہوا آپ گھر میں تھے، جب آپ کو معلوم ہوا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پہ لوگ بیعت کر رہے ہیں، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چادر اوڑھے ہوئے نہیں تھے، گھر میں تھے، چادر اوڑھے ہوئے نہیں تھے، آپ اسی حالت میں نکل رہے تھے. تو میں چادر دے کے پیچھے دوڑا کہ حضرت یہ اوڑھ کر لیجیے. چنانچہ آپ چادر اوڑھ کر لیے مگر اسے گھسیٹتے ہوئے حضرت صدیق اکبر کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ آپ کے ہاتھ میں بیعت کی جانے کی اور مجھے خبر تک نہیں. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیوں علی ناراض ہو؟ تو کہتے ہیں کہ ہاں میں ناراض اس لیے ہوں کہ مجھے اگر خبر ملتی تو سب سے پہلے میں بیان کرتا، اس لیے میں ناراض. تو حاضرین غور کریں، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی صحابہ کرام میں اگرچہ کہ خبر دیر سے ملنے کی وجہ سے دیر سے تشریف لائے مگر آپ نے بیعت کی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کا پہلا خلیفہ مانا.
हाजिर जब ये बैत का मामला मुकम्मल हुआ, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुमला सहाबाए किराम को जब ये खबर मिली कि हजरत उसामा उठ गए, हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ऐलान किया सब सहाबाए किराम में कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको रवाना किया है और वो इंतजार में रुके हैं कि दूसरा क्या हुक्म आता है। सहाबाए किराम से हुजूर ने हजरत सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया कि आप लोग क्या कहते हैं। सहाबाए किराम में बाज़ ने कहा कि उन्हें भेज देना चाहिए, बाज़ ने कहा कि वापस लाना चाहिए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मेरा फैसला ये है कि उन्हें आगे बढ़ना चाहिए, वापस नहीं आना चाहिए, उनको आगे बढ़ना चाहिए। तो बाज़ दूसरे सहाबाए किराम को उन्होंने कहा कि वो अभी नौजवान है, नातजुर्बेकार है और जिससे लड़ाई के लिए जा रहा है वो बड़ी फौज है, ताकतवर है, जंगजू कौम है, तो उनसे लड़ने के लिए बड़े बड़े अकाली सहाबाए किराम को जाना चाहिए। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने मेरे आका ने जिनको भेजा है मैं उनको वापस नहीं बुलाऊंगा। ये वाक़िया लिख के, वाक़िया का मतलब ये किताबों का वाक़िया नहीं है, किस्से कहानियों का, बाज़ाब्ता सीरत सहाबा का वाक़िया और अहादीस की किताबों का वाक़िया। तो ये वाक़िया लिख के हज़रत बानी जान निज़ामी शेखुल इस्लाम इमाम अबू बकर फारूक रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि शेख काबिल पीर तरीक़त की इत्तिबा मुकम्मल तौर पर करना चाहिए। कैसे करें? सबसे पहले हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने बात को सिखाया, यानी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़े कोई मुर्शिद नहीं, सिद्दीक़ अकबर से बड़े कोई मुरीद नहीं। हज़रत शेखुल इस्लाम बानी जान रहमतुल्लाह अलैहि अपने अंदाज में अपने कलिमात में जो फरमाया मैं अपने जुमलों में ये कह रहा हूँ। बहरहाल हाज़िरीन किराम, हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला फना फिर रसूल के दर्जे में, फना फिर रसूल के दर्जे में उसको कैसे समझे? ये समझने के लिए बयान किया जाता है कि 3 दिन गारे सौर में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला रहे। बाज़ाब्ता हज़रत शाह मोहम्मद ज़ैदी रहमतुल्लाह अलैहि और बहुत सारी सीरत लिखने वाले, सरकार की सीरत पाक लिखने वाले हज़रात ने लिखा है कि जब मदीने पाक के करीब जब आए तो दूर दराज से लोग इंतजार में खड़े हुए थे, झाड़ियों पर चढ़े हुए, चट्टानों पर चढ़े हुए, देख रहे थे कि सरकार तशरीफ ला रहे। तो हाजिरीन दूर से देखने वाले ये समझ रहे थे कि हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर है, ये समझ रहे थे। क्यों समझ रहे थे? तो सीरत लिखने वाले बुजुर्गों ने लिखा है कि 3 दिन हुजूर की सोहबत में रहने की वजह से सिद्दीक़ अकबर की सूरत और शक्ल भी हुजूर के जैसी हो गई, यानी सरकार ने अपने मुरीद को अपने में फना कर दिया। ये देखकर हज़रत सिद्दीक़ अकबर समझ गए, इसलिए आपने अपनी चादर निकालकर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पे पकड़ी कि हुजूर को धूप ना लगे, ताकि लोग ये समझे कि मैं खादिम हूँ और ये मेरे आका हैं। तो फनाफिल रसूल के दर्जे में हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला, यहाँ से आप आने वाली कौम को सबक दे रहे हैं कि ऐ उम्मतियों, अपने आका और नबी से मोहब्बत ऐसी रखो कि फना हो जाओ। चलो सूरत शक्ल वैसी तो हो नहीं सकती क्योंकि सरकार लाजवाब बेमिसाल है, कौन हुजूर के जैसा हो सकता है? हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला ने तो फैसला ही कर लिया, हुजूर जैसा आप चाहते हैं अल्लाह ने आपको वैसा पैदा किया। कअन्ना का खुलिक़्ता कमा तशाअ, आप जैसा चाहते हैं अल्लाह ने आपको वैसा पैदा किया। तो कौन हो सकता है? मुमकिन ही नहीं है। लेकिन दाढ़ी वैसी हमारी बना सकते हैं जैसे सरकार ने रखी, सूरत वैसी बना सकते हैं जैसे सरकार द्वारा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और जुल्फ़े मुबारक या बाल कट करने का जो अंदाज हमें पाक रहा है वो कर सकते हैं। लिबास हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, दिन अल्लाह के नबी के नक्शे कदम पर चलने के काबिल बनाया जा सकते, तसव्वुर, फिक्र, रूह और हमारी जिंदगी का हर कदम प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म और आपके इरशाद के मुताबिक चलाया जाए, ये कैफियत तो कम से कम पैदा कर सकते हैं। हाजिरीन किराम, हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में बहुत सारी तफसीलात है। एक अहम बात मैं आज करके अपनी बात खत्म करूँगा और शेखुल इस्लाम बानी जान निज़ामी हज़रत इमाम अकबरुल्लाह फारूकी अलैहि रहमतुल्लाह के बारे में भी चंद बातें
کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور سے نکلے. غار ثور سے نکل کر مدینے پاک جانے والا وہ راستہ اختیار کیا کہ جس راستے پہ لوگ عام طور پہ نہیں چلتے تھے. یعنی وہ بڑی روڈ شاہراہ نہیں تھی, ہائی وے نہیں تھی. اس زمانے کا ہائی وے الگ تھا اور چھوٹے قصبوں سے ٹیڑھے میڑھے راستوں سے, گھاٹیوں میں سے, پہاڑوں میں سے گزرنے کے راستے آپ نے اختیار کیے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سارے راستے جاتے تھے اس لیے کہ آپ تجارت کرتے تھے اور جس علاقے میں جاتے تھے وہاں پر لوگ آپ کو پہچانتے تھے, کیونکہ آپ سامان سفر لے کر اکثر آنا جانا ہوتا تھا. مدینے پاک جاتے تھے, مختلف قصبوں میں جاتے تھے, ریگستان اور چھوٹے موٹے گاڑیوں کے راستے. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اس طور پر چل رہے ہیں کہ حضور میں خالی ہوں اور میں ایسے راستے سے لے جاؤں گا کہ کوئی آ نہ سکے. یعنی دشمنوں کا خیال اور تصور بھی نہ ہو کہ یہ راستے سے جا سکتے ہیں. وہ سب بڑے راستے کو اختیار کر لیے لیکن نہیں پا سکتے. حاضرین, راستوں میں جہاں جہاں لوگ پہچانتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے لوگ پوچھتے کہ یہ آپ کے ساتھ کون ہے, کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قصبے وغیرہ والے لوگوں نے دیکھا نہیں تھا اور یہ ہجرت کا موقع تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے ملک شام یمن وغیرہ تجارت کے لیے تشریف لے گئے. باقی کئی اور حضور نے تشریف لے گئے, اس لیے کوئی جانتا بھی نہیں تھا, پہچانتا بھی نہیں تھا. تو لوگ پوچھتے تھے کہ آپ کے ساتھ یہ کون ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے بڑا پیارا جواب دیا. ارشاد فرماتے ہیں کہ حاضر دلیل, یہ فرماتے ہیں یہ میرے ساتھ جو شخصیت ہے یہ میرے رہنما ہیں, یہ میرے رہنما ہیں. لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ راستہ بتانے کے لیے صدیق اکبر کے ساتھ حضور ہے. راستے جانتے ہیں سب لوگوں کو کرتے, لیکن یہ کہنے کی وجہ سے لوگ سمجھتے تھے کہ ان کو راستہ نہیں معلوم ہے, اس وجہ سے رہنما کو ساتھ رکھے. صدیق اکبر کیا کہنا چاہتے ہیں, وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ تک پہنچانے کا راستہ میں ان کے پیچھے بیٹھا ہوں. تو جملہ ایسا ہے, اگر یہ بیان کر دیتے کہ یہ نبی آخر زمان خاتم النبیین ہے تو اندیشہ تھا کہ لوگ پیچھے آ جائیں اور لوگوں سے پوچھیں, معلوم کریں, تو معلوم کریں گے اور پتہ چلے گا. تو پھر وہ واقعات ایک اندیشہ تھا, کسی بھی ایک مصیبت تھا. اس لیے حضرت صدیق اکبر نے حکمت والے الفاظ استعمال کیے. تو حاضرین, یہاں سے سبق یہ ملتا ہے کہ ایمان والوں کو حکمت بھی اختیار کرنی چاہیے. ہر جگہ بے دھڑک کام نہیں چلتا. بعض اوقات حکمت کے جملے, حکمت کے طریقے بھی اختیار کرنا پڑتا ہے تاکہ ہمارا تحفظ ہو سکے. بہرحال حاضرین کرام, یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ اور زندگی کے متعلق چند باتیں ہم نے آپ کی کوشش بتائی. اور آج پچھلے مہینے میں یعنی پچھلے قریب 7 دن پہلے, یہ ہفتہ ہے, پچھلے ہفتہ حیدرآباد کی ایک عظیم المرتبہ شخصیت, عالم دین, صوفی باصفا حضرت امام انوار اللہ فاروقی علیہ رحمۃ الرضوان, جنہوں نے بڑا عظیم جامعہ یونیورسٹی, اسلامی یونیورسٹی قائم فرمائی 100 تقریباً 58 سال پہلے تقریباً آپ نے جامعہ قائم فرمایا تھا. اس شخصیت کے بارے میں اور اس ذات کے بارے میں ہم تھوڑی سی اور بات عرض کریں گے کہ ہمارے اکابر بزرگان دین, پچھلے زمانے کے جو بڑے اکابر اولیاء اللہ علماء تھے, وہ کس طریقے سے دین اسلام کی خدمت کرتے اور اہل اسلام کو سنبھال کے رکھتے تھے. آج ہم مسلمانوں میں ہر ایک مسلمان اپنا گھر سنبھالنا چاہتا ہے اور اللہ والے علماء جو گزرے ہیں وہ پوری قوم کو سنبھالنا چاہتے ہیں. خود اپنے کو سنبھالنا, اپنے گھر کو سنبھالنا یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے. ایک محلے کو سنبھالنا چاہیے, ایک بڑی جماعت, ایک قوم کو سنبھالنا چاہیے, یا ساری مسلم آبادی کو سنبھالنا چاہیے. حاضرین, حضرت کی زندگی کے بہت ساری تفصیلات ہیں, میں مختصر سے باتیں عرض کر رہا ہوں. شیخ الاسلام قاری نظامیہ امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت, آپ کی ولادت تقریباً 180 سال پہلے ناندیڑ مہاراشٹر کا ایک ضلع ہے, وہاں کے ایک علاقے میں, اور وہاں کے قربت میں ایک قدیم شہر ہے جسے کندھار کہا جاتا ہے.
یہ تقریباً 1600 سال پرانا شہر ہے. خطاب اس کی تاریخ ہے 1600 سال پرانی تاریخ ہے. تو یہاں پر آپ نے اپنا بچپن گزارا اور آپ کے والد ماجد قاضی تھے مہاراشٹر کے کئی ایک علاقوں میں. اس زمانے میں جو قاضی ہوتے تھے وہ نکاح خانی کے قاضی نہیں ہوتے بلکہ قاضی ان کو کہتے تھے جو عدالت میں فیصلے کرتے تھے، یعنی جج. تو جج جو ہوتے تھے ان کو قاضی کہتے تھے. تو عدالت میں آپ کے والد محترم فیصلے کرتے تھے، بڑے عالم دین اور بڑے صوفی. بچپن آپ کا وہاں گزرا اور جب ان کا وظیفہ ہمارے ریٹائرمنٹ انہوں نے حاصل کیا تو حیدرآباد آ گئے. تو شیخ الاسلام والد رحمۃ اللہ علیہ کی غالباً 8 یا 9 سال کی عمر سے آپ حیدرآباد میں رہے. یہاں پر بڑے بڑے اساتذہ علماء سے آپ نے علم حاصل کیا اور 28 سال کی عمر میں حضرت شیخ الاسلام والد رحمۃ اللہ علیہ نے جامعہ نظامیہ قائم فرمایا. جامعہ نظامیہ یہ وہ ادارہ ہے کہ یہاں پر 158 سال سے آج تک لاکھوں علماء اولیاء صوفیاء رکھ دی. 1-2 ہزار کی بات نہیں ہے، لاکھوں. اور ان کی خدمتیں دنیا بھر میں یورپ ہو یا لندن یا امریکہ کوئی ایسی زمین نہیں ہے جہاں پر جامعہ نظامیہ کا فیضان نہ. یہاں کے فارغین ساری دنیا میں پھیل کر دین اسلام کی خدمت انجام دے رہے ہیں. تفصیلات بہت ساری ہیں. ایک شخصیت کا اگر میں ذکر کروں تو ماشاءاللہ حضرت ڈاکٹر حمید اللہ رحمۃ اللہ. یہ حیدرآباد کے ہیں. جب ان کی عمر 4 سال تھی جامعہ نظامیہ میں تعلیم کے لیے آئے اور 4 یا 6 سال کے درمیان کی عمر میں انہوں نے حضرت غازی جامع رحمۃ اللہ کو دیکھا. حضرت ڈاکٹر حمید اللہ رحمۃ اللہ یہاں تعلیم انہوں نے مکمل کی اور جب ہندوستان آزاد ہوا اور یہاں پر پولیس ایکشن ہوا تو اسلامی حکومت اور سلطنت کو باقی رکھنے کے لیے ایک بڑا منصوبہ انہوں نے بنایا تھا. اس کے تحت میں یہ ترکستان گئے تھے تاکہ اسلامی قانون حکومت یہاں پر باقی رہے. اس خاطر گئے. خیر وہ ادھر چلے گئے، یہاں پر پولیس ایکشن ہو گیا تو پھر وہ وہاں سے واپس نہیں آئے، ادھر سے لندن گئے، فرانس سے. تو ان علاقوں میں انہوں نے اتنی دین کی خدمت کی کہ تقریباً وہ 7 زبانوں کے مالک تھے. قرآن مجید کا دنیا میں سب سے پہلے فرانس کی زبان میں انہوں نے ترجمہ کیا اور فرانس کی حکومت نے ان کو ایوارڈ دیا. قرآن مجید کے ترجمے کی وجہ سے وہ عیسائی حکومت غیر مسلم کی حکومت ہے مگر علم کی قدر کرتی. ایوارڈ دیا آپ کو حضرت ڈاکٹر حمید اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے. وہ ایوارڈ اس زمانے میں 10 لاکھ روپے کا تھا. تو وہ ایوارڈ انہوں نے ایک مدرسے کو دے دیا کہ میرے اس انعام پر یہ مدرسہ چلتا ہے. اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں رکھا اور ان کے ہاتھ پر 50,000 یہودی مسلمان ہوئے. لندن، فرانس، امریکہ، جرمن یہ سارے علاقوں کے 50,000 یہودی مسلمان ہوئے. حاضرین اپنے گھر کے بچوں کو ہم سدھار نہیں سکتے اور یہودی کا مسلمان ہونا انتہائی مشکل بات ہے. مان سکتے ہیں عیسائی مسلمان ہوا، کوئی اور مسلمان ہوا مان سکتے ہیں، مگر یہودی کا مسلمان ہونا بہت مشکل ہے. بہت سخت ہوتے ہیں لوگ اپنے دین میں. لیکن کیا سمجھایا تھا انہوں نے حضرت ڈاکٹر رحمۃ اللہ علیہ. 50,000 لوگوں نے اسلام قبول کیا ان کی ساری زندگی. تو اب غور کیجیے کہ جامعہ نظامیہ کے ایک فارغ التحصیل ایک سکوت کے یہ کارنامے ہیں پھر دنیا بھر میں پہلے کے علماء کی کیا بات ہے. ہمارے جامعہ نظامیہ کے شیخ الاسلام والد رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد حضرت ابو الوفا والد رحمۃ اللہ علیہ افغانستان سے حیدرآباد آئے تھے علم حاصل کرنے کے لیے اور وہ وہاں کے عالم تھے. ان کی عمر 18 سال تھی تقریباً. اس عمر میں وہ فارغ التحصیل ہو گئے تھے، عالم بن چکے تھے. شیخ الاسلام والد رحمۃ اللہ علیہ کے علمی کارنامے سن کر آئے تھے علم حاصل کرنے کے لیے. جب آئے یہاں پر تو ان کی عمر 20 سال تھی. تو وہ حضرت ابو الوفا والد رحمۃ اللہ علیہ یہ ایسی شخصیت ہے کہ یمن اور عرب ممالک کے علماء کو اگر
تھے تو وہاں کے علماء پوسٹ مین سے خط کھڑے ہو کر لیتے تھے کہ ابو الرحمن کا خط آیا ہے، اس میں کھڑے ہو کر لیتے تھے۔ ایسی تاثیر جامعہ نظامیہ میں فارغین کی دنیا بھر کے علماء کیا کرتے تھے۔ اب ایک بات تو بڑی مشہور ہے، وہاں اور گھر کی مجھے نام کرا گا تو ہمارے پاس اتنا بڑا جامعہ ہے، ہم کو کوئی خبر نہیں۔ بیت المقدس کے امام صاحب علامہ اکرمہ سگری یہ جامعہ نظامیہ کو آئے تھے اور 2 سال انہوں نے امتحان دیا جامعہ نظامیہ، اس وقت ہم بھی جامعہ نظامیہ میں زیر تعلیم تھے، وہ ہماری جماعت میں امتحان دیا کرتے تھے۔ تو علامہ سگری وہاں کے امام ہے بیت المقدس کے، وہ امام صاحب یہاں آ کر امتحان دیتے ہیں، جامعہ کی سند حاصل کرتے ہیں، لیکن ہم کو کوئی قدر نہیں ہے اس جامعہ میں۔ بہرحال حاضرین کرام، حضرت شیخ الاسلام بانی جامعہ نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اتنا بڑا ادارہ جامعہ نظامیہ قائم کیا جہاں دنیا بھر میں وہاں کے علماء کرام خدمت انجام دے۔ شیخ الاسلام نے اور کیا کارنامے انجام دیے۔ آج حاضرین یہ جو نکاح ناموں جب ہم نکاح کرتے ہیں، قاضی صاحب کے پاس پیپرز ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں سیاہ نامہ، عقد کا سیاہ نامہ اور ایک عقد کی کتاب ہوتی ہے۔ یہ جو نکاح نامہ ہے اور پھر اس میں جو قانون لکھے ہوئے، تو یہ جو قانون لکھے ہوئے پڑھ کر سنائے جاتے ہیں کہ جو آدمی نکاح کر رہا ہے نوشا لڑکا، کیا اس وقت لڑکے کے نکاح میں کوئی اور بیوی موجود ہے؟ ایک سوال ہوتا ہے، نہیں تو نہیں، ہو تو ہاں، اور اس سے پہلے شادی ہو چکی تھی یا کوئی بیوی مطلقہ ہے یا انتقال کی ہوئی ہے؟ اس پر بھی سوال ہوتا ہے۔ ایسے تقریباً 8-10 سوالات اس میں ہوتے ہیں۔ تو یہ سوالات میں آپ کو ایک واضح بات کہنا چاہ رہا ہوں اور جاننا چاہیے کیوں میٹنگ اس بات میں تھی کہ آج یہ نکاح نامے جو لکھے ہوئے ہیں اس کی وجہ سے، اس میں صحیح بات صحیح قانون نہیں ہونے کی وجہ سے بے رحمی بہت زیادہ ہو جا رہی ہے اور نکاح ہونے کے بعد میں جھگڑے ہو گئے۔ یعنی نکاح کرنے والوں کو پہلے سے نہیں معلوم ہوا کہ پہلے سے شادی شدہ تھے۔ اب بہت سارے عجیب سے معاملے، شادی شدہ پہلے سے تھے یا پھر طلاق ہو چکی تھی یا کیا تھا، یہ کوئی باتیں اور بہت ساری خرابیاں ہو رہی ہیں آج بھی، لیکن یہ ساری خرابیوں کو مٹانے کے لیے 2 گواہوں کی موجودگی میں اخبار کرنا تھا، یعنی قبول کرنا تھا کہ ہاں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ تو پورے ہندوستان کے بڑے بڑے شہروں میں 500 علماء کے ساتھ میٹنگ کر کے جب یہاں آئے حیدرآباد میں، تو یہاں کے علماء میں بہت سارے مدعو کیے گئے۔ جامعہ نظامیہ کے اس وقت کے استاذ محترم وہ اس میٹنگ میں تشریف لے گئے، ان سے پوچھا گیا آپ اس بارے میں کیا مشورہ دیتے ہیں؟ بہت سارے علماء بہت مشورے دیتے ہیں۔ تو استاذ محترم شیخ الاسلام بانی جامعہ رحمۃ اللہ علیہ نے 120-30 سال پہلے تقریباً جو نکاح نامہ بنایا تھا، آج ہمارے پاس جو سیاہ نامے چل رہے ہیں، وہ انہوں نے ٹیبل پہ رکھا اور کہا آپ یہ دیکھ لیجئے، حیدرآباد کے بعد پھر کہیں اور آپ کو جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو آگے جب علماء نے پرسنل بورڈ کے حضرات نے دیکھا، اخبار میں لکھا، انہوں نے کہا اخبار میں کہ جو قانون بنانے کے لیے، جو ضابطہ اصول بنانے کے لیے ہم ہندوستان کے بڑے بڑے شہروں کی خاک چھان کے آ رہے ہیں، 100 سال سے حیدرآباد میں اس پہ عمل ہو رہا ہے۔ یہ شیخ الاسلام بانی جامعہ نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ کہ 100 سال تک کیا خرابی ہونے والی ہے، آپ اپنی دور اندیشی سے پہلے سے جانتے ہیں اور ضابطہ بنا کے دیتے ہیں کہ اس پہ عمل کرو، کوئی جھگڑے نہیں ہوں گے۔ افسوس کی بات ہے کہ آج نہ نوشا کو وہ پڑھنا آتا ہے نہ دلہن کے شاگرد، ایک 10 سال تک تو دوسرے 20 سال تک آپ کے پاس علم حاصل کیے، تو آپ کو ان کو اچھی طرح دیندار بنا دیا۔ تو یہ جائزہ لے کر آپ نے ایک کمیٹی بنائی اور حکومت کی نگرانی میں ان کو تنخواہ دلوا کر مقرر کیا کہ یہ شہر کے بازاروں میں روزانہ پھرتے رہے، کہ حکومت سے جو پتھر وزن میں جاری کیے گئے وہ پتھر کا وزن بھی حضرت شیخ الاسلام نے شریعت کے مطابق بنایا، وزنی پتھر اور تول ناپنے کے پیمانے
जिसे हम लीडर वगैरह कहते हैं, शरीयत के मुताबिक हज़रत शेखुल इस्लाम ने उस वक्त बनाया। बाद में वो हिंदुस्तानी कानून के मुताबिक किलोग्राम के और लीटर मिलीलीटर में मुंतकिल हो गए, लेकिन इस्लामी तौर तरीके के मुताबिक जो वजन का तरीका होता है उसके मुताबिक हज़रत ने बनाया। यानी सरकार के ज़माने में जो नापे जाते थे वो पैमाने, जो तोले जाते थे वो पत्थरों का वजन, उसके मुताबिक आपने सल्तनत आसिफिया में ये हुक्म जारी किया। अगर कोई उसके खिलाफ करता तो उसके दुकान को बंद कर दिया जाता और उसे उमूर मजहबी के मुईन थे। तीसरा उमूर मजहबी के सदर सुदूर थे, अदालत के सदर सुदूर थे। तीन ओहदे आपके थे। इन ओहदों की बुनियाद पर आपने ये निजाम बनाया उस दौर में। अब आप दूसरी बात ये समझ लीजिए कि कबीलों में जो लोग जानवर ज़बह करते थे, वो जानवर ज़बह करने वाले ऐसे थे कि उनके बाप दादा हुकूमती सतह पर मुक़र्रर थे। बाप का इंतकाल हुआ, दादा का इंतकाल हुआ तो बेटे को कुछ पढ़ना आता था, लिखना आता। ज़बह करने के मसाइल नहीं मालूम थे कि जानवर की कौन सी रग काटना है, कितने काटना है और कैसे छुरी जमाना है, ये सारी तफसीलात दुआ पढ़ना कुछ नहीं मालूम, मगर ज़बह करते थे। इस पर हज़रत शेखुल इस्लाम ने नजर दौड़ाई और हुक्म जारी कर दिया कि इस सल्तनत में जितने सारे मुल्ला हैं ज़बह करने वाले, उन सब पर लाजिम है कि वो पहले हमारे पास आकर ज़बह करने के मसाइल सीखे, एक इम्तिहान दे, एग्जाम दे, कामयाब होने के बाद उनको सनद दी जाएगी, उसके बाद उनके बाप दादा के मनसब पर उनको बहाल किया जाएगा। इस तरह इतनी बड़ी सल्तनत के मुसलमानों को हराम खाने से बचा लिया। अच्छा, सल्तनत कितनी थी आप ये ना समझे। हैदराबाद का 5 स्टेट की सल्तनत है। इस्लामी सल्तनत ममलकत आसिफिया, आसिफ जाही हुकूमत जिसको कहते हैं, इसमें ये तेलंगाना, आंध्रा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, ये 5 रियासतों की एक सल्तनत थी और उसका नाम था सल्तनत हैदराबाद। शहर का नाम नहीं था हैदराबाद, बाद में नाम शहर का हैदराबाद था। पूरी सल्तनत का नाम हैदराबाद था, इसको सल्तनत हैदराबाद कहते हैं। तो इतनी बड़ी सल्तनत में कितने करोड़ मुसलमान होंगे आप अंदाजा कीजिए कि तेलंगाना में 4.5 करोड़ तकरीबन आबादी है, तो 1.5 करोड़ से ज्यादा मुसलमान है तकरीबन। कितने करोड़ मुसलमान होंगे, इतनी करोड़ों की आबादी को हराम खाने से बचाए। इतनी दूर अंदेश नजर रखने वाली शख्सियत हज़रत इमाम अनवर फारूक अलैहि रहमतुल्लाह। अभी ये 1-2 बातें हैं, ऐसे 60-70 काम हैं आपके जो आपने कौम की हिदायत के लिए दीनी, दिल्ली, फलाही ऐसे काम आपके किए। ताज्जुब करेंगे आप कि ऑस्ट्रेलिया इतना बड़ा ताकतवर, इतनी बड़ी हुकूमत है, उस जमाने में यानी तकरीबन 120 साल की। ताज्जुब करेंगे आप कि ऑस्ट्रेलिया इतना बड़ा ताकतवर, इतनी बड़ी हुकूमत है, उस जमाने में यानी तकरीबन 120 साल पहले हज़रत शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह ने ऑस्ट्रेलिया में मस्जिद बनवाई। ऑस्ट्रेलिया उस दौर में जबकि शायद कौम को ऑस्ट्रेलिया का नाम ही मालूम नहीं था, लेकिन आपकी नजर उतनी दूर तक थी। और महाराष्ट्र में मराठी जबान में कुरान मजीद का तर्जुमा एक आलिम साहब ने किया 100 साल पहले। तो मराठी जबान में एक आलिम साहब ने तर्जुमा किया था, तो उस आलिम साहब को माहाना आपने 50 रुपये वजीफा जारी करवाए और वो कुरान मजीद का तर्जुमा छपवाने के लिए उस वक्त के 1500 रुपये जारी किए। उस वक्त 1500 रुपये तो कोई मामूली बात नहीं। जैसे कि इस दौर में मैं बाजार का किताब की बात कर रहा हूँ, उस दौर में जो हाल था, पैसों की वैल्यू था, वो अर्ज कर रहा हूँ जो तारीख में लिखा हुआ है। इस दौर में मुतवस्सित तबके के खाने पीने का घड़ा, खाता पीता घड़ा जिसको कह सकते हैं, उसके लिए कितने खर्च की जरूरत होती है? 20 से 25 हज़ार मुतवस्सित। उससे कम को तो गरीब समझते हैं। आजकल तो मजदूर माशाअल्लाह 30,000 रुपये आसानी से कमाएंगे। माहाना उनकी तनख्वाह है, उनकी कमाई है।
तो मुतवस्सिल तबका इस दौर में 20 से 25 हज़ार है। तो उस दौर में जो मुतवस्सिल तबका होता था खाने पीने के लिहाज से, वो लोग होते थे जिनकी कमाई महीने की 6 से 8 रुपए होती थी, यानी 6 और 8 रुपए कमाते हैं तो वो लोग खाने पीने के घराने के समझे जाते हैं। तो जिस जमाने में इस वक्त घरों में 4-3 लोग रहते हैं, उस वक्त 15-15, 16-16 लोग रहते थे। तो मुतवस्सिल तबका 6-8 रुपए में खाता था, तो फिर 1500 रुपए की वैल्यू क्या होगी? लाखों की बात हो जाती है। तो कुरान मजीद का तर्जुमा छपवाने के लिए आपने ऐसे वजीफे कई लोगों के लिए जारी फरमानी। तो हाज़िरीन, ऐसी शख्सियत हज़रत शेखुल इस्लाम वाली जाने अभी आपकी जिंदगी के बारे में कोई सोच सकते हैं कुछ आप क्या मिलने वाला है? ये मिलने वाला है कि काम कैसे करें। ये सबक मिलता है कि मुसलमान है तो मुसलमान कौम की फिक्र करें। ये सबक मिलता है कि भाई तुम खुद भूखे रहो मगर दूसरों का पेट भरो, किसी का निवाला मत छीनो, किसी की जेब मत काटो, लोगों को खिलाने पिलाने वाले बनो। इस दौर में 20 से 25 हज़ार है। तो उस दौर में जो मुतवस्सिल तबका होता था खाने पीने के लिहाज से, वो लोग होते थे जिनकी कमाई महीने की 6 से 8 रुपए होती थी, यानी 6 और 8 रुपए कमाते हैं तो वो लोग खाने पीने के घराने के समझे जाते हैं। तो जिस जमाने में इस वक्त घरों में 4-3 लोग रहते हैं, उस वक्त 15-15, 16-16 लोग रहते थे। तो मुतवस्सिल तबका 6-8 रुपए में खाता था, तो फिर 1500 रुपए की वैल्यू क्या होगी? लाखों की बात हो जाती है। तो कुरान मजीद का तर्जुमा छपवाने के लिए आपने ऐसे वजीफे कई लोगों के लिए जारी फरमानी। तो हाज़िरीन, ऐसी शख्सियत हज़रत शेखुल इस्लाम वाली जाने अभी आपकी जिंदगी के बारे में कोई सोच सकते हैं कुछ आप क्या मिलने वाला है? ये मिलने वाला है कि काम कैसे करें। ये सबक मिलता है कि मुसलमान है तो मुसलमान कौम की फिक्र करें। ये सबक मिलता है कि भाई तुम खुद भूखे रहो मगर दूसरों का पेट भरो, किसी का निवाला मत छीनो, किसी की जेब मत काटो, लोगों को खिलाने पिलाने वाले बनो, लोगों का दीन और उनका अकीदा सही करने वाले बनो, खुदा के बंदों को खुदा के करीब करने वाले बनो। ये सबक मिलता है बुजुर्गों की जिंदगी से। हम सोच नहीं सकते ऐसे हजारों काम हमारे बुजुर्गों ने किए। तो बहरहाल दिल जिंदा होता है, ईमान ताज़ा होता है। कैसे लोग थे, तरक्की याफ्ता ज़माना नहीं था, इंटरनेट का दौर नहीं था, मगर क्या क्या काम करते उसे। और आज हमको अल्लाह ताला ने इंटरनेट दिया है तो हम रात भर फोन में मशगूल रहते हैं। कोई दूसरा काम, कोई फायदे का काम नहीं, कुछ अच्छा काम, बस अपनी जिंदगी का। लेकिन उन लोगों के पास असबाब नहीं थे, सहूलतें नहीं थी, मगर काम ऐसे कर रहे हैं कि फिर क़यामत तक आने वाले लोग ऐसा काम नहीं कर सकते। तो मेरा हाज़िरीन किराम, उनकी जिंदगी से हमें सबक मिले, इसलिए अकाबिर बुज़ुर्गान दीन औलिया और उलमाए दीन उनकी जिंदगियों का हमको फैज़ मिले और सलीका मिले, इसलिए ये तज़किरे किए जाते हैं। बहरहाल इस बात पर मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। अल्लाह ताला की दुआ है कि परवरदिगार हमने जो कहा सुना उस पर अमल करने के लिए तौफ़ीक़ अता फरमा। जिन बुजुर्गों का हमने तज़किरा किया उनका खैर उनकी बरकत में अता फरमा और हमें बाअमल बना और हमारे अमाल को इबादत और अपने दरबार में कबूल फरमा। ये महफिल सजाने में जितने लोगों ने कोशिशें की हैं मौला उन सबको दुनिया व आखिरत में अजर जज़ील अता फरमा।